سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی انتہا وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد نبوت اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جناب نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب طوفان آیا تو سب کچھ غرق ہو گیا، صرف وہی بچے جو آپ کی کشتی پر سوار تھے۔ تو میں اور آپ سب مل کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آدم کے بعد نبوت آپ کو ملی، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ بتائیں کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ ہم نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ تو اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ آپ قرآن کھولیں، اس کا 6واں سپارہ اور 3واں رکوع ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جس طرح کہ ہم نے وحی فرمائی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام پر بھی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بڑے جلیل القدر اور اولو العزم نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تو ید بیضا یہ ہے کہ یوں ہاتھ کھولتے تھے آپ، یہ یہاں سے نور نکل کر آپ کے پورے ہاتھ میں آ جاتا تھا، یہ معجزہ تھا ید بیضا۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے ید بیضا دیا اور پھر طاقت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اتنی طاقت تھی، سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، دو بندے لڑ رہے سن، ایک ماڑا سی تگڑا ماڑے نو مار رہا سی، تے آپ کو لوگ لنگے تھے، آپ نے فرمایا چونکہ آپ ظالماں دی حمایت نہیں کرنی، اسی مظلوم دے نال کھڑے ہونا ہے۔ انہوں کیا کہ بابا عمر رسید ہے، انہوں تو کیوں مار رہے؟ تو انہیں کیا جی تسی اپنا کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے چانڈ ماری، بندہ مار گیا اتھے۔ فرمایا ہن خوش ہیں اپنا کام کروا کے، اور بخاری میں موجود ہے طاقت اتنی ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح نکالنے آئے تو وہ کہیں اجازت نہ لے سکے، سیدھا آئے اور کہا جی چلیے۔ آپ نے فرمایا کدھر؟ انہوں نے کہا جی تہاڈا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے چانڈ ماری، انہاں دی اکھ باہر آ گئی۔ رب دی بارگاہ جا کے کہنے لگے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، سونیا اس بندے وال بھیجے جڑا ادھر آنا ہی نہیں چاہتا۔ اے نہیں مسئلہ، اور ہے کوئی مسئلہ پوچھو جا کے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میں تو آپ کو پیغام سنانے آیا ہوں کہ چلیے کل من علیہا فان، وقت ختم ہو گیا۔ فرمایا انج آئی جائے، اجازت ہی نہیں رہی اور سیدھے آ گئے ہو۔ فرمایا میرے پاس آئے ہو، تھپڑ اس لیے مارا کہ تمہیں بتاؤں کہ کل تم نے حبیب اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ تو کچھ طریقہ ہوتا ہے، عارف کو جان دے وکھرے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اتنے جلیل القدر نبی ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں کامتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سان تھپڑنا مار چھڑنا، اسی تے ادب دے نال گل پوچھ رہے ہیں کہ تسی اتنے وڈے ڈاڈے تے جلیل القدر تے کلیم اللہ کلام کیتا اللہ نے تواڈے نال، تے اے دسو کہ تواڈے تو بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی قرآن پڑھو، پہلا سپارہ پڑھو، 11واں رکوع پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تورات، اور تورات عطا کرنے کے بعد ان کے بعد کتنے نبی ہیں جو ہم نے ان کے بعد نبیوں کو نبوت عطا فرمائی۔ آگے چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بڑے مقرب نبی ہیں اور اتنے محبوب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بغیر والد کے تخلیق فرمایا۔ پھونک ماری حضرت جبریل امین نے یہاں پر اس جگہ پر آپ کی مبارک آستین میں، یا مبارک حضرت مریم پاک کی خدمت میں اس جگہ پر یا اس جگہ پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا۔
جب ظہور ہوا تو عورتوں نے کہا کہ آپ تو بڑی اچھی عورت تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پاک دامنی خود بیان کرتی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ نے نہیں بولنا، یہ بچہ بولے گا۔ وہ حیران ہو گئے، ہم اس پر تہمت لگا رہے ہیں، یہ نہیں جواب۔ تو آپ وہ پنگوڑے میں تھے، مہد میں تھے اور گہوارے میں آرام کر رہے ہیں، تو اور وہاں سے بول کر کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا و مبارکا۔ آپ میری ماں پر تہمتیں لگاتے ہو، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا کی، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بھی بنایا، اور اس نے مجھے بغیر والد کا تخلیق فرمایا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی یہ شان ہے کہ ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ لوگ آپ کی اس تقریر سامنے سن کے بہندے سن، آپ کہندے سن کھلو آج تو گھر ہے چیز کھا کے آئیں، تو اے کھا کے آئیں، تو اے کھا کے آئیں، تو اے کھا کے آئیں۔ آپ وہ ایک مٹی کا ایک مجسمہ تیار کر کے پھونک مارتے ہیں، وہ کبھی کبوتر بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ نے آپ کو اتنی شانیں دی ہیں، آپ پھونک مارتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بتائیے آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ کتنے آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا قرآن، فرمایا تم نوح علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے تمہیں قرآن کی طرف بھیجا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، قرآن کی طرف بھیجا، تم میرے پاس آئے ہو، 28واں پارہ پڑھو، سورہ صف پڑھو، پہلا رکوع پڑھو، 28ویں کا 9واں رکوع پڑھو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا میرے بعد 1 2 3 4 5 10 1000 2000 نبی نہیں آئیں گے، صرف ایک ہی آئے گا، اور اس کا نام بھی بتا رہا ہوں۔ اس کا نام کہا جی، اس کا نام فرمایا ہاں ہاں من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد پاک ہوگا، احمد ہوگا اس کا۔ نوح علیہ السلام سے چلے عیسیٰ علیہ السلام تک، اب حضور آ گئے تو ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں آئیں، نوح علیہ السلام سے چلے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ قرآن کی طرف جائیں، تو قرآن نے یہ بتایا یہ بتایا، اب آپ بتائیں اب کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اتنے زور دے نال پڑھو کہ جنہوں اجی تک کو فائز عیسیٰ نو اجی تک کے مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں جانا کدھر ہے۔ 8 علماء اپنا موقف دے چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، ابھی بھی کرسی پر بیٹھ کر ظاہر ہے جس کو فلسطین کا مسئلہ سمجھ نہ آئے، جس کو رفح کا مسئلہ سمجھ نہ آئے، جس کو غزہ کا مسئلہ سمجھ نہ آئے، اس کو پتا کیا ہے کہ دین کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو کوئی اور سمجھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ تو صرف ایسے ایسے کرنے والے ہیں۔ یہ مسئلہ تو آپ کو وہ سمجھائیں گے جو 4 دن پہلے پنڈی تقریر کر کے آئے ہیں اور ہزاروں کے مجمع میں میں نے کبھی اقبال سے نہیں پوچھا کیونکہ ہمارا رابطہ ہی نہیں، ہم تو سلام کرنے والے ہیں، لیکن اس دن جب بابا جی کا شہزادہ وہاں راول پنڈی میں گرج رہا تھا تو میں اقبال نو کیا جناب وڈے وڈے دے بارے کوئی گلاں تسی کیتیاں تے بابا جی دا 20-22 سال دا پتر ہے، انہاں دے بارے بھی کوئی گل کیتی ہے؟ کہندا ہاں میں بابا جی دے بارے بڑے شعر لکھے، ایک شعر میں حضرت اقصی امیر المجاہدین واسطے بھی لکھیا سی کہ آئین جوان مردہ ہاتھ کوئی ہو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اب نکے نکے کرائے دے مولویوں پریشانی پہ گئی جی، کوئی ادھروں کلپ بنا رہا جی، کیوں چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کہا اور تے بڑے کلپ تیار کر کے بھیج رہے ہیں، ختم نبوت ہوتے تیری زبان کیوں نہیں کھل رہی؟ اس وقت دنیا کو اور کوئی مسئلہ نہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ کہ جس طرح خدا کے بعد کوئی خدا نہیں ہے، اس طرح مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔
یہ مسئلہ تسی دس نہیں سکتے کیونکہ تسی پارٹیاں کو لو چندے لے کے مدرسے چلا رہے ہو، اور ہم یہ مسئلے ببانگے دوہل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اور یہ نہیں کہ کوئی ایکس ہے، کوئی سابقہ چیف جسٹس ہے، نا، ان سے سبق پڑھا ہے جنہوں نے بابا جی نے مشرف کو اس وقت للکارا جب وہ کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت تو بندے بڑے جلدی جلدی غائب ہوتے تھے، بابا جی نے اس کو اس وقت للکارا، جتنے بھی جرنیل آئے، سیاستدان آئے، جاجمہ جائے، بابا جی نے جانے کے بعد نہیں کیا، بلکہ جب وہ موجود تھے تو کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ کل بھی ساڑھے بابا جی دی، پرسوں بھی ساڑھے بابا جی دی، قیامت تک ساڑھے بابا جی دی، بلکہ انج کہو ہر ٹائم ساڑھے بابا جی دی۔ حضور نے فرمایا ماں کا نہ فرمایا، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر نبوت کو مکمل کر دیا ہوا ہے، اور خاتم النبیین کا حضور۔ یا رسول اللہ معنی بتائیں، کیونکہ کوئی مرزا، کوئی دجال، کوئی قذاب، کوئی فریبی، کوئی مکار، کوئی جھوٹا، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی اندھا یہ کہے گا کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے افضل نبی، تو افضل کے بعد جو کم افضل ہو وہ بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، خاتم کا معنی میں خود کر رہا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے بعد کوئی الہ نہیں، اسی طرح لا نبی بعدی کا معنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شمار تفاسیر احادیث ہے، امام ابن کثیر کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت پر 2 انعام ایسے فرمائے ہیں جن سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے۔ نمبر 1 فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر ان کے دین کو مکمل فرما دیا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ امام ابن کثیر نے، اور یہ بہت بڑے مفسر ہیں، سارے مفسر انہی سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کرم، بڑی تگڑی آپ فرماتے ہیں، دوسرا کرم یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنایا ہے، اب حضور کی امت کو کسی اور نبی کی طرف ضرورت نہیں پڑے گی، دین دے کر دوسرے دینوں سے بے نیاز کر دیا، اور اپنے حبیب کی ختم نبوت عطا فرما کر دوسرے نبیوں کی طرف جانے سے بے نیاز کر دیا۔ یہ کسی حضور کے علاوہ فرمایا یہ کسی نبی کے محتاج نہیں ہوں گے مسائل کے، ویسے تو ہم سارے نبیوں کے سلام کرنے والے، لیکن دین کے مسائل کے اندر اس کو تھوڑا سا آپ علمی رنگ میں سمجھیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور آخری نبی کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی جو شریعتیں لے کر آئے، شریعت طریقے کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے حوالے سے احکام بیان کیے جاتے ہیں، تو جب پہلے انبیاء جو شریعتیں لے کر آئے وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کی آسان سی مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، آپ نے ساری زندگی تجرد کی زندگی بسر کی، اور 30 سال کی تقریباً عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلا دیا۔ تو اب آپ کی شریعت میں ازدواجی زندگی کے لیے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ میاں بیوی نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ایک اور مثال، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ساری زندگی شاہی زندگی گزاری، والی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، 1 ماہ کی مسافت آپ ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ تو آپ نے ساری زندگی بادشاہت میں گزاری، آپ کی زندگی میں فقر کے لیے نمونہ نہیں تھا، رہنمائی نہیں تھی، تو اب ضرورت تھی ایسے نظام کی اور ایسی نبوت کی اور ایسے نبی کی کہ جن کی سیرت میں انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہو، کیونکہ انسانیت ساری رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ رونے کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی زندہ بچیوں کو قبر میں دفنا دیتے تھے، انسانی زندگی کا یہ حال ہو چکا تھا کہ لوگ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، انسانی زندگی کے ایک شعبے کا یہ عالم تھا کہ اگر غلام اپنے آقا کی جوتی صرف دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا کہ میرے آقا کی جو جوتی ہے یہ خراب نہ ہو جائے دھوپ کی وجہ سے، تو آقا اپنے غلام کو کوڑے مارتا کہ تم نے میری اجازت کے بنا میری جوتی کو ہاتھ کیسے لگایا، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میرا جوتا چھو سکو۔
نہ غلاموں کے لیے کوئی اصول تھے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اگر حرم میں کوئی یتیم بچہ آ جاتا لوگ اس کو دھکے مار کر باہر نکال دیتے. بھئی یتیم کا یہاں کیا کام ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین. مسکینوں کو کوئی روٹی نہیں پوچھتا تھا. تو زندگی کی ہر شعبے کا ہر فرد رونے لگا کہ نظام چاہیے، نظام چاہیے، نظام چاہیے. ایسا نظام کہ جس میں تاجر بھی خوش ہو، قاضی بھی خوش ہو، سپاہی بھی خوش ہو، سپہ سالار بھی خوش ہو، عالم بھی خوش ہو، عابد بھی خوش ہو. تو جب ایسے نظام کی ضرورت تھی، سارے رو رہے تھے اکیلے بیٹھ کر کرنا کیا ہے، اب کدھر جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کہ اچانک 4:20 پر جو مشرق والے جانور تھے وہ مغرب والے جانوروں کی طرف بھاگے. وَنَطَقَتْ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ. اور جو بڑے بڑے قریش تھے ان کے دروازوں پر جا کر سر مارے کہ تم سوئے ہوئے اٹھو. جناب حضرت عبد المطلب فرماتے میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، 4:15 بجے کا ٹائم، تو میں نے دیکھا کعبہ جھکا ہوا اس طرح کر کے. انسانیت کے تمام شعبے رو رہے تھے. لونڈیاں پس رہی تھی، یتیم رو رہے تھے، مسکین رو رہے تھے، بیوائیں رو رہی تھی، مائیں رو رہی تھی. کدھر جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس سے نظام مانگے. تو اچانک جو مشرق والے جانور تھے وہ مغرب کی طرف بھاگے، جو مغرب والے تھے وہ مشرق والوں کی طرف بھاگے. جو میری طرح کے کمزور جانور تھے وہ راتوں رات فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے. جو سوکھے درخت تھے ان کے اوپر پتے لاگے وہ ہرے بھرے ہو گئے. فضائیں معطر ہو گئی، کہکشائیں معطر ہو گئی. کسی نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو سورج اور چاند بھی نیچے آ گئے، بیت اللہ بھی جھک گیا. ہر طرف سے آواز آئی، جانور ہنس رہے ہیں، مچھلیاں ہنس رہی ہیں، مکڑیاں ہنس رہی ہیں، ہاتھی ہنس رہے ہیں، بیل ہنس رہے ہیں، کعبہ جھکا ہوا ہے، غلام خوش ہیں، درخت لہلہا رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ کہا کچھ بھی نہیں، رسول اللہ کی ولادت ہو گئی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تم نے ستارے تو چمکتے دیکھے تھے، آج چاند طلوع ہونے والا ہے. اگر میں شاہ بریلی کو یہاں چھوڑ جاؤں تو بات جچتی نہیں ہے. اگر امام احمد رضا کو چھوڑ کر آگے چلا جاؤں تو منبر کا منصب یہ کہتا ہے یہاں زیادتی کر رہے ہو. شاہ احمد رضا جانور پھڑک اٹھے اور جو ایران کا آتش کدہ 1000 سال سے جل رہا تھا آگ ٹھنڈی ہو گئی، مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے. نہر ساوا ایسے چل رہی تھی، وہ یوں چلتا، نہر تو ایسے چلتی ہے، وہ یوں چلنا شروع ہو گئی، الٹی سمت چلی. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نہر میں بچیاں ڈالی جاتی تھی. کہا جی تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی اب کسی بچی کی قربانی نہیں لی جائے گی کیونکہ رسول اللہ آ گئے ہیں، رسول اللہ آ گئے ہیں. بیت اللہ ایسے جھک گیا. دادا جان کہتے ہیں میں نے کہا عبد المطلب پاک فرماتے ہیں میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا قبلہ 365 بت لٹکے ہوئے ہیں، میں ان کی پلیدگی کی وجہ سے پریشان تھا. ساری دنیا نے آ کر یہاں ناپاکی جمع کی، آج طیب و طاہر آ گئے ہیں. فرمایا تم نے ستارے تو دیکھے تھے، آج چاند دیکھو. تو شاہ رضا کہتے ہیں کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا، چاند بدلی سے نکلا ہمارا، چاند بدلی سے نکلا. کہا تم کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تجرد تھا، ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ نہیں تھا. تم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں شاہانہ نظام تھا، فخر کے لیے نظام نہیں تھا. فرمایا میرا حبیب آ گیا ہے، ایسا نظام لے کر آ رہا ہے کہ اگر امیر آدمی تخت پر بیٹھ کر خوش ہو کر کہے گا کہ میں حضور کا تابعدار ہوں تو میرے جیسا غریب بھی کہے گا ہاں اگر تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو میں نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے.
اگر ایک قاضی کہے گا کہ مجھے شریعت کے مسائل زیادہ یاد ہیں تو ایک غلام اٹھ کر کہے گا حضور نے میرے بھی حقوق بیان کیے ہیں. بلکہ اگر کوئی مرد و عورت کھڑے ہو کر کہیں گے حضور نے ہمارے لیے حقوق بیان کیے ہیں تو جو خواجہ سرا ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر کہیں گے کہ حضور نے تو ہمیں بھی محروم نہیں رکھا. اب حضور تشریف لے آئے تو حیات انسانی کا کوئی حصہ ایسا رہا ہی نہیں جس کو حضور نے پورا نہ کیا. اس لیے حضور آخری نبی ہیں, بعد والوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حال امام الانبیاء نے نہ بتا دیا. کوئی ایسا کوئی ہے اگر تو بتائیں. پھر جب حضور آ گئے, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا, شمع وہ لے کر آیا. حضور کی ایک شمع کا نام ابو بکر ہے, ایک شمع کا نام عمر ہے, ایک شمع کا نام عثمان ہے, ایک شمع کا نام حیدر کرار ہے, ایک شمع کا نام حسن مجتبی ہے, ایک شمع کا نام حسین پاک ہے. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. شمع وہ لے کر آیا. امام اعظم بیٹھے ہیں, بیٹھ سے بندہ آیا, اس نے کہا جی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, دوسرے نے جا کر اس سے پوچھا ہے کہ اگر نبی ہو تو دلیل دو, تو کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو کافر ہو چکا ہے, وہ تو پہلے ہی کافر ہو گیا ہے. لیکن فرمایا جس نے پوچھا اس سے کہ اگر تم نبی ہو تو دلیل دو, فرمایا وہ گھر سے قدم باہر میں رکھے گا, اسلام سے خارج پہلے ہو جائے گا. ہاں اس کو فرمایا جب اللہ فرما چکا ہے کہ میرے حبیب آخری نبی ہیں تو اب اس کے بعد اب قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے جی میں نے باقی سب کو سن لیا, 2 لوگ رہ گئے جن کو سننا ہے, جو قادیانی ہے, کہتا ان کو بھی سنو. کہتے سننے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کرسی آپ کی اور کوئی جمعدار وہاں بیٹھ جائے, چوڑا بیٹھ جائے, اس کو بھی سنو گے. جو چوڑا بیٹھ جائے اس کو بھی سنو گے. وہ کہیں گے نہیں نہیں اس کو اڑا دو, یہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ میری کرسی کی طرف آیا. اگر چوڑا تمہاری کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تو منصب نبوت کی کرسی پر کوئی چوڑا کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ. تمہیں اگر اپنی کرسی کے بارے میں اتنا تم حساس ہو, بندے کھڑے ہوتے ہیں فوراً غائب ہو جاتے ہیں کہ یہ آیا کیسے اس کرسی کے لیے, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. ایک بات سارے کان کھول کر سن لو, تھلو لے کے اوپر تک سن لو سارے, ساری دنیا پانی پی کر زندہ رہتی ہے لیکن ہم ختم نبوت پہ پہرا دے کر زندہ رہیں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ایک یہ پیغام, دوسرا قادیانی اور قادیانی نواز سن لیں. ایک تو ہوتے ہیں نا قادیانی اور ایک ان کو نوازنے والے, ایک ان کے رستے ہموار کرنے والے, وہ بھی سن لیں. اور دھیان نہ سن لو, تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو, لبیک والوں نے اپنی گردنیں ختم نبوت کے لیے رکھی ہوئی ہیں, اور دائیں طرف سے بھی ختم نبوت کے لیے اور بائیں طرف سے بھی ختم نبوت. آگے بھی سنتے جاؤ, یہ تمہارے لیے تبرک جمع کر کے لایا ہوں. تمام قادیانی اور قادیانی نواز سن لے. حضرت غازی علم الدین شہید چلے گئے, ممتاز حسین قادری چلے گئے, لیکن علم الدین اپنا چھرا اور ممتاز اپنی بندوق یہاں رکھ کے گیا ہے. آگ لگ جائے اس ادارے کو جہاں پر چندے کی باتیں ہوتی ہیں, ختم نبوت کی باتیں نہیں ہوتی.
آخری بات، حضور قبلہ امیر المجاہدین بھی چلے گئے، وہ بھی اپنے مزار میں ہیں، وہ چلے گئے ہیں، لیکن ان کا نظریہ وہاں نہیں گیا، ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ تم نے کتنے کمیشن بنائے فیض آباد دھرنے پر، ہر ایک نے تمہارے منہ کے اوپر لعنتی برسائی ہے، پھر بھی نہیں باز آتے۔ آپ کہتے ہیں مطمئن نہیں ہے، تو انہوں تسلی کراواں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ سارے ان کے اپنے کہہ چکے ہیں کہ یار لبیک والے کسی کے کہنے پر نہیں نکلے، پھر کہتے ہیں پھر ایک باری کیوں، کہتے ہیں ذلیل ہونے کا شوق ہے۔ امیر المجاہدین چلے گئے لیکن ان کا نظریہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی کہتا ہوں، جب قاضی فیصلے نہ کریں پھر غازی فیصلے کرتے ہیں۔ آپ قاضی ہیں، کریں فیصلہ، قیامت تک ہم آپ کو سلوٹ ماریں گے۔ ہم نے آپ کے خلاف ڈاڈی تقریریں کی ہیں، لیکن اگر آج آپ حضور کے دین کے حق میں اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم اسی کرسی سے آپ کو سلام پیش کریں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی کرسی ہے اور آپ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، تو ہم بھی آپ کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ ہمارے پاس بھی کرسی ہے۔ اور یہ جو غازیوں کی بات ہے، قیامت تک اسلام نمازیوں کی وجہ سے نہیں بچے گا، غازیوں کی وجہ سے۔ آج اسلام کی جو شان و شوکت بچی ہوئی ہے وہ رفح کے اندر جہاد کرنے والوں کی برکت سے بچی ہوئی ہے، وہ غزہ کے عظیم مجاہدوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، وہ فلسطین کے مجاہدوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ اسلام جب بھی غالب آئے گا نمازیوں کی وجہ سے نہیں، غازیوں کی وجہ سے غالب آئے گا۔ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ پھر کوئی غازی پیدا ہوگا، پیدا ہو چکے ہیں، بس صرف یوں ہی کرنا ہے اور یوں ہی کرنا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا ہے یہ کہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی عزت ہے تو یہ ملک ہے۔ تم کہتے ہو وہ ہے تو ملک ہے، ہم کہتے ہیں حضور ہے تو ملک ہے۔ حضور کی عزت ہے تو سب کی عزت ہے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے پیر، سب حضور کی عزت پر قربان ہیں یار۔ رہے گا یوں ہی ان کا۔ جس کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، نہ نون رہے گی، نہ تے رہے گی، نہ بے رہے گی، نہ شین رہے گی، رہے گا یوں ہی ان کا۔ پڑے خاک ہو جائیں، جل جانے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر نو کمپرومائز، ناموس رسالت کے مسئلے پر نو کمپرومائز، صحابہ کی عزت کے مسئلے پر نو کمپرومائز، اہل بیت کی عزت پر نو کمپرومائز۔